اس فینومنا کو آپ ایکسپلین کیسے کریں گے؟ اور خاص طور پہ میں تھوڑی بہت ریسرچ کر رہا تھا، جب آپ نے پہلا جلسہ اپنا کیا تھا، پارٹی لانچ کی تھی، 150-200 لوگ تھے، اور آج پورے پاکستان میں آپ نے کروڑوں لوگ موبیلائز کر لیے ہیں۔ اس پورے عرصے میں جو آپ کی سیاست ہے تقریباً 2.5 دہائیوں کی، کیا چینج آئی ہے کہ لوگ اب آپ کی بات مان رہے ہیں اور اتنے تعداد میں نکل رہے ہیں آپ کی سپورٹ میں؟ بعض دفعہ آپ کال بھی نہیں دیتے تو لوگ نکل آتے ہیں۔ دیکھیں ارشد، میں نے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پڑھی ہے، اور ہمارے لیے اللہ کا حکم ہے کہ ان کی زندگی سے سیکھو، تو ان کی کیا آپ دیکھیں کہ وہ اللہ کے حبیب، وہ انسان جس کو اللہ سب سے زیادہ پسند کرتے تھے، ان کو جو پہلے 13 سال کی ان کی زندگی پڑھے، تو 10 سال کے بعد میں پڑھ رہا تھا 400 لوگ مسلمان ہوئے تھے 10 سال کے بعد۔ جو انسان سب سے اللہ کے قریب اور اللہ جس کو پسند کرتے تھے، وہ انسان کتنے مشکل وقت سے گزرا۔ میں نے ہمیشہ جب اپنی پولیٹکس کی، مجھے 14 سال تو لوگوں نے مذاق اڑایا نا میرا، اور کہتے رہے کہ یہ یعنی کہ اس کو سمجھ نہیں ہے، یا یہ اور عموماً سے بات کرتے تھے آپ نے کیوں اپنا ٹائم ضائع کیا پولیٹکس میں، یا آپ دیکھیں نا اچھے بھلے آپ چل رہے تھے، آپ نے ہاسپٹل بھی بنایا، کرکٹ میں بھی، لیکن دیکھیں آپ فیل ہو گئے پولیٹکس میں۔ تو 14-15 سال تو لوگ مجھے اس طرح کہتے رہے، لیکن میں ہمیشہ سمجھتا تھا کہ جب آپ دو قسم کی سیاست ہیں، ایک تو ذات کے لیے آپ کرتے ہیں، پولیٹکس میں آئے، وزارت، پیسے پوسے بنا لیے، دوسری ہے جو کہ ایک نظریے کی پولیٹکس ہے، جو قائد اعظم نے کی تھی، جس کی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے سامنے ہے، جس طرح انہوں نے مشکل وقت میں پھر مدینہ کی ریاست سنبھالی اور پھر دنیا بدل دی۔ لیکن اس سے سبق کیا میں نے سیکھا کہ دیکھیں اللہ نے ہمارے ہاتھ میں صرف کوشش دی ہے، نیت وہ جانتا ہے کیا نیت ہے، اس کے اوپر وہ عزت ذلت کامیابی دیتا ہے، محنت انسان کرتا ہے، لیکن کامیابی تب تک نہیں آتی جب تو اس کا فیصلہ ہے۔ وہ دلوں کے، جو لوگوں کے دل ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جب فیصلہ کرتا ہے وہ مڑ جاتے ہیں۔ تو یہ میں نے آہستہ آہستہ دیکھا پبلک کو چینج ہوتے ہوئے، اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جو میں نے پچھلے 3.5 مہینے میں اس ملک میں پبلک کو چینج ہوتے دیکھا ہے، میں کبھی نہیں سمجھتا تھا کہ اس طرح پبلک نکلے گی خود ہی سڑکوں پہ۔ میں دیکھتا تھا انگلینڈ کے اندر عراق کی جب جنگ تھی، 20 لاکھ لوگ سڑکوں کے اوپر آ گئے اس کے خلاف، امر بالمعروف پہ، کہ یہ غلط کر رہے ہیں آپ، حالانکہ حکومت برطانیہ کو فائدہ ہونا تھا عراق جنگ کے اندر، لوگ نکلا ہے کہ نہیں جی آپ غلط کر رہے ہیں، آپ نے لوگوں کے اوپر جنگ لڑ رہے ہیں، ان کے تیل کی وجہ سے کر رہے ہیں۔ 20 لاکھ لوگ، میں یہاں کوشش کرتا رہا، 1000 بھی لوگ نہیں نکلے عراق جنگ کے خلاف، میں نے یہاں کوشش کی لوگوں کو نکالنے کے لیے۔ تو یہ جو اب میں پاکستان دیکھ رہا ہوں، یہ ایک زندہ قوم ہے، یہ واقعی نکل چکی ہے امر بالمعروف پہ، یہ رائے حق کے اوپر نکل چکی اور کھڑے ہونے کے لیے تیار ہے۔ اور یہ جب ایک قوم بن جائے نا تو ارشد اس کا پھر کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، وہ پھر ہر چیز سے نکل سکتی ہے۔ یہ قرضے ہمارے اوپر چڑھے ہوئے ہیں، جب قوم فیصلہ کر لیتی ہے قرضے بھی اتر جاتے ہیں۔ ایک تھیوری دی جا رہی ہے اور اس پہ باقاعدہ ریسرچ بھی ہوئی ہے، ریسرچ پیپرز کچھ پالیسی ڈیسیژن میکرز کو بھی، جی عمران خان کی تو کلٹ فالوئنگ ہے اور سوشل میڈیا کی وجہ سے یہ ساری پاپولیرٹی ہے۔ دیکھیے یہ جو بند کمرے میں فیصلے ہوتے ہیں نا، کیونکہ صحیح معنی میں مشاورت ہوتی نہیں ہے، کون سی انفارمیشن ملتی ہے، اس میں کیا سچائی ہوتی ہے، کیا حقیقت ہوتی ہے، کدھر کوئی ایجنڈا کے تحت انفارمیشن مل رہی ہے۔ جب آپ کے فیصلے ڈیبیٹ نہیں ہوتے صحیح فورمز پہ تو غلط فیصلے ہوتے ہیں، اور غلط فیصلے کی قیمت ادا کرتی ہے قوم۔ اب دیکھیں یہ جو ہوا ہے ہمارے ساتھ، مجھے کوئی سمجھا دے کہ کون اس کا ذمہ دار ہوگا۔ روپیہ تھا، مشکل، ہمارا مشکل وقت تھا، یوکرین وار ہو چکی تھی، دنیا میں کموڈٹی پرائسز، تیل کی قیمتیں اوپر چلی گئی تھی، کرونا ہوا، کرونا سے نکلے، یعنی 3.5 سال مشکل وقت سے نکلنے کے باوجود روپیہ، ڈالر تھا 178 روپے کا، آج اوپن مارکیٹ میں 250 ٹچ کر گیا۔ ادھر سے لے کے ادھر تک کون ذمہ دار ہے؟ یعنی کوئی تو ذمہ دار ہوگا نا کہ ہماری معیشت بھی بیٹھ گئی، مہنگائی آسمانوں پہ چلی گئی، اور ابھی یہ جو 250 کی آپ بات کر رہے ہیں، اس کی ابھی مہنگائی کی لہر آنی ہے، کیونکہ ابھی تو اس کا افیکٹ آنا ہے۔
تو یہ علیحدہ آنا ہے جس میں تیل کدھر جائے گا, ڈیزل, پٹرول, بجلی کدھر جائے گی. اور اگر آپ معاہدہ جو 22 فروری کو آپ نے رشیا کا وزٹ کیا تھا, جو بات چیت آپ کی صدر پیوٹن سے ہوئی تھی, وہ معاہدہ ہو جاتا گندم کا اور تیل کا جو 30% آپ نے کہا سستا ملنا تھا انٹرنیشنل مارکیٹ سے, تو یہ حالات اسی طرح ڈیولپ ہوتے ہیں. اب آپ دیکھ لینا ہندوستان 40% کم پہ لے رہا ہے تیل, اور انہوں نے اپنے تیل کی قیمت پٹرول اور ڈیزل کی کم کی ہے. مجھے صرف یہ پہلے تو میں یہ کہ یہ یہاں تک ہم پہنچے ہیں, کوئی تو ذمہ دار ہوگا. یہ کیسے ہوا ہے کہ ایک ملک چل رہا تھا, خود ہی اکنامک سروے کے اندر ساری پاکستان کی اکنامک پرفارمنس ہے مشکل وقت میں. میں نہیں کہتا کہ آسان وقت ہے, جو یہ کموڈٹی سپر سائیکل جسے کہتے ہیں, انرجی کی پرائسز اوپر گئی ہیں, مشکل تو پھر بھی تھا, لیکن یہ تو نہیں حالات ہونے تھے. یہ جو سارا ملک کا آج یعنی ہر اکنامک انڈیکیٹر نیچے چلا گیا, اور سب سے خوفناک چیز یہ کہ مارکیٹ کا سارا کانفیڈنس چلا گیا. لوگوں نے ڈالر سنبھال لیے, پیسہ باہر جانا شروع ہو گیا ملک کا. تو کوئی تو ذمہ دار ہوگا جنہوں نے اس کو سازش کو کامیاب ہونے دیا. اور دوسری بات آپ نے کی, یہ آتی ہے سوورنٹی پہ. دیکھیں میری امریکہ سے میں امریکہ کو ان سب سے بہتر جانتا ہوں. صدر کلنٹن سے کبھی بھی کسی پریزیڈنٹ کے ساتھ اس طرح جو میری اس کے ساتھ تعلقات تھے. یہ جو ہوا صرف ایک چیز, دو چیزوں کے اوپر ہوا. ایک یہ ہوا کہ میں یہ کہتا جا رہا تھا کہ یہ جو ہماری جنگ نہیں تھی, یہ جو ہم نے وار آن ٹیرر لڑے ہیں, سے یہ ہمارے اوپر بہت بڑا ظلم ہوا ہے. پاکستان سے سب سے زیادہ کولیٹرل ڈیمیج پاکستان ہوا ہے, اور ہمیں برا بھلا کہا گیا کہ جناب ہماری وجہ سے افغانستان ہی جی. اور دوسرا میں کہتا تھا افغانستان میں کوئی ملٹری سلوشن نہیں ہے. یہ اور ان دو چیزوں کی وجہ سے, کیونکہ وہ وہاں ان کا نیریٹو کچھ اور تھا, تو ایک تو وہ ہوا, اور دوسرا میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں کسی کی جنگ میں شرکت نہیں کرنی چاہیے. ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے اپنے ملک میں بیسز لیں. جب آپ بیسز دیں گے مطلب یہ کہ آپ فریق بن گئے. ہمیں ایک دفعہ اپنے 80,000 لوگ مروا بیٹھے ہیں, ہمیں کیا ضرورت ہے؟ ہم دوستی سب سے کریں, لیکن کسی کی جنگ میں تو شرکت نہ کریں. ہمارا غریب ملک ہے, ہمارے 10 کروڑ لوگ ہیں جو غربت کی لکیر سے یا تھوڑا اوپر یا نیچے ہیں. ہماری تو پرائیورٹی وہ ہے. تو جنگوں کے اندر ہم آپ نے ذکر کہ کوئی تو ذمہ دار ہوگا اس اکنامک کولیپس کا. آج کل اسلام آباد کے ڈرائنگ روم میں بات ہو رہی ہے کہ جو بھی ذمہ دار ہے یا تھا وہ سب ڈرے ہوئے ہیں کہ اگر عمران خان واپس آ گیا, الیکشن ہو گیا, تو چھوڑے گا نہیں کسی کو. دیکھیے میں پالیٹکس میں کیوں, میں اپنے ملک کے لیے ہوں. میری 26 سال پہلے میں نے جب پالیٹکس شروع کی تھی, میں نے تب سے, کیونکہ میں باہر کے دنیا دیکھ چکا تھا, میں برطانیہ کے سسٹم اندر سے دیکھ چکا تھا, میں تب اپنی پارٹی کا نام رکھا تھا انصاف کی تحریک, کہ جب تک ایک ملک میں انصاف نہیں ہوتا وہ ترقی نہیں کرتا. اور انصاف کا مطلب ہوتا ہے کہ قانون کے نیچے ہر انسان ہوتا ہے. جب تک طاقتور قانون کے نیچے نہیں آتا, اور جب تک کمزور کو قانون تحفظ نہیں دیتا, وہ ملک, حضرت علی کا قول ہے, کفر کا نظام چل جائے گا لیکن یہ جو ناانصافی کا نظام نہیں چل سکتا. تو میں نے تب سے اپنی سٹرگل کی, اور یہ دو میری ان سے کوئی ذاتی لڑائی تو کبھی بھی نہیں تھی. میں تو دونوں کو بڑے اچھے تعلقات تھے, یہ بے نظیر بھٹو سے بھی اور نواز شریف سے بھی. میرا مسئلہ یہ ہوا کہ یہ پاور میں آ کے پیسہ بنانا شروع کر دیا دونوں نے. میری ادھر سے ان سے میرا ذاتی لڑائی تو تھی نہیں. میں نے جب اپنی انصاف کی تحریک شروع کی تو میں نے کرپشن جب آپ کے ملک میں انصاف نہیں ہوتا, یعنی کہ جب آپ طاقتور قانون سے اوپر چلا جاتا ہے اور وہ پیسے بنانے شروع کرتا ہے, وہ چوری کرتا ہے اور قانون پکڑ نہیں سکتا, وہ ملک تباہ ہو جاتا ہے. جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ طاقتور چوری کرے تو اس کو آپ NRO دے دیں, اور چور غریب کو جیل میں ڈالیں, چھوٹے چور کو, وہ ملک تباہ ہو جاتے ہیں. میری وہ تحریک تھی. اب میرا تو کسی سے لڑائی نہیں, میرے سے زیادہ کون جانتا ہے کہ ہمیں ایک طاقتور فوج چاہیے. میں تو ساری دنیا جانتا ہوں. پالیٹکس میرا سبجیکٹ ہے, انٹرنیشنل پالیٹکس. تو مسلمانوں سے جو ہو رہا ہے دنیا کے اندر, جو کمزور ملک ہے اس کا تو حالات دیکھ لینا آپ, جو اپنے آپ کی حفاظت نہیں کر سکتا. تو میرا تو ہمیشہ یہ ہے کہ ہمیں فوج کو ایک مضبوط ادارہ بنانا ہے, ایک انسٹیٹیوشن مضبوط بنانا ہے. تو میرا تو مسئلہ ہمیشہ یہ کرپشن کے اگینسٹ تھا, یہ جو پاور میں آ کے پیسہ بنانا شروع کر دیتے ہیں, اور وہ ابھی بھی تھا. جیسے میں نکلا باہر
تو میں نے تو انہی کے اگینسٹ شروع ہو گیا. اب سامنے کیا آ رہا ہے ہمارے کہ اس طرح ملک اب چل نہیں سکتا, نکلنا ہے الیکشن سے, ذمہ داری آ گئی ہے جن کے پاس طاقت ہے. اب وہ کیا کرتے ہیں, انہوں نے اب فیصلہ کرنا ہے کہ یہ جو انہوں نے نہیں روکا اس ملک میں تباہی کا, یہ جو سازش کامیاب ہوئی, اب وہ کیا کریں گے. کیا وہ اب پیچھے بیٹھے رہیں گے اور ملک تیزی سے نیچے جا رہا ہے. اور یہ میں نے ایک دفعہ سٹیٹمنٹ دی, میں نے بلکہ ٹی وی پروگرام پہ کہا کہ اگر ہم نے, اور میں نے شروع میں یہ بات کی اور مجھے انہوں نے کہا آرٹیکل 6 لگانا چاہیے میرے اوپر, میں نے ان کو کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں اپنی معیشت کو نیچے جاتے ہوئے, اور اگر ہماری معیشت نیچے گئی تو ہم نے پہلی پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی پالیسی بنائی تھی. اس میں ہم نے یہ لکھا تھا کہ ملٹری سیکیورٹی کے علاوہ اکنامک سیکیورٹی بھی چاہیے. اور سوویت یونین کی مثال دی کہ جب ان کی اکنامک سیکیورٹی ختم ہوئی یا معاشی طور پہ وہ نیچے گئے تو ان کی وہ ملک ٹوٹ گیا. تو میں تب یہ کہا تو انہوں نے کہا جی آرٹیکل 6. ابھی بھی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جیسے جیسے ہم کمزور ہوتے جا رہے ہیں, اگر یہ بات ٹھیک ہے کہ جنرل باجوہ آپ ٹیلی فون کر رہے ہیں ان کو, امریکیوں کو, کہ ہمیں مدد کریں IMF کے ذریعے, اس کا مطلب کہ ہم کمزور ہوتے جا رہے ہیں, اس لیے آرمی چیف, نہیں تو آرمی چیف کا تو کام نہیں ہے. اور اگر اسی طرح کمزور ہوئے تو آپ کا کیا خیال ہے کہ کیا ہماری امریکہ مدد کرے گا اور وہ پھر ہمیں کوئی ہمارے سے ڈیمانڈ نہیں کرے گا؟ کیا چیز ڈیمانڈ کرے گا ہمارے سے؟ اور مجھے جو خطرہ ہے کہ ہماری سیکیورٹی, ملک کی سیکیورٹی کمزور ہوگی اگر جو ان کی کئی دفعہ ڈیمانڈ آتی رہی, اگر ادھر گئے ہم تو آخر میں پاکستان کو کمزور ہوگا.